الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ فجر کی نماز کے بعد دروس المہمہ لعامۃ الامہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی اس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ بہت ساری معلومات اس کتاب میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق عنایت فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کتاب کو پھر ایک بار ہم یہاں سے تفسیر سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس سورت کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، تو اسی لیے کہا گیا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص کی بڑی فضیلتیں ہیں، جیسے اس سے پہلے درس میں ہم نے سنا۔ ترجمہ ہے، اتنی تفصیل سے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، صرف ایک بار اس لیے پڑھ لے رہے ہیں کہ پہلی باتیں آپ کو یاد رہیں۔ کہہ دے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کبھی کوئی اس کے برابر ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ میں نے گزشتہ درس میں آپ کو بتایا تھا اس سورت کا سبب نزول، یہ سورت کا سبب نزول کیا ہے۔ قریش کے لوگوں نے پوچھا کہ انسب لنا، یعنی ہم کو اللہ کا لینج بیان کی، جیسے ہم سب کا لینج ہے، میں قریش کے خاندان سے ہوں، وہ کلا خاندان سے ہے، اللہ کا لینج بیان کیجئے، تو اللہ نے سورہ اخلاص نازل فرما دی۔ بولا کہ نہیں، اللہ کا کوئی لینج نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی لینج نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرما دی۔ سورۃ الشورى کی پھر یہ 11ویں آیت انہوں نے لکھا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ میں نے ہمارے سارے لوگوں سے میں نے گزارش کی کہ آپ یہ دو آیتیں، ایک سورت اور یہ آیت آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ہم نے آپ کو اس میں ایک دائی کی مثال بھی دی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی بھونڈی مثال بیان کی، جو ہرگز جائز نہیں۔ اللہ المستعان، اللہ کے ساتھ ایسی مثالیں بیان کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، جس سے زمین اور آسمان بھی کانپ جائے۔ اللہ المستعان، اللہ المستعان، ہرگز اللہ کے ساتھ آپ ایسی مثالیں بیان نہیں کریں گے۔ یہ دونوں چیزیں نقل کرنے کے بعد اس کی شرح ایکسپلینیشن میں شیخ کہتے ہیں، یعنی اس صورت پر عمل کرتے ہوئے ان صفات کو ثابت مانتے ہیں۔ اس سورت کا نام اخلاص ہے، اخلاص، سورۃ الاخلاص، اسے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان کے لیے خالص کیا گیا ہے۔ اگر کوئی کہنے والا کہے اللہ تعالیٰ کون ہے، وہی سوال ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، تو جواب دینے کے لیے کافی اور شافی جواب اس سورت میں حاضر ہے۔ آپ صرف یہ سورت پڑھ لیں گے، اللہ کون ہے چلیے ہم انٹروڈیوس کراتے ہیں، ویسے انٹروڈیوس کراتے ہیں جیسے رب نے کرایا ہے، تو بس بات ختم ہو گئی۔ جس میں رب سبحانہ و تعالی کی تعریف ہے، اس سورت کی کیا ہی بڑی شان ہے۔ تو وہ جلیل القدر صحابی کے واقعے میں ہے کہ ایک صحابی کا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، یعنی جب بھی نماز پڑھتے قل هو اللہ احد پڑھتے۔ تو یہ صحابی کے لیے خاص نہیں ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بھی پڑھیے، کوئی بات نہیں۔ تو جب بھی قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو دیگر صحابہ کو اشکال پیش آیا، تھوڑا کنفیوز ہوئے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچا دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ یہ طریقہ کیوں اختیار کیے ہوئے تھے، ان سے پوچھو کہ کیا بات تھی۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں دوسری چیزیں پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی سورہ پڑھتے ہیں،
تو لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ اللہ تعالی کی صفت ہے، میں اسے پڑھنا عزیز رکھتا ہوں۔ اگر آپ بھی اس انٹینشن کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ کو یہ سورت بڑی پیاری ہے، ہاں میں اس کو پڑھنا مجھے اچھا لگتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بتا دو کہ اللہ بھی انہیں عزیز رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اسے پڑھنا عزیز رکھتا ہوں، یہ میری فیورٹ صورت ہے، میں اسے پڑھنا، میں اس کو اپنے دل سے لگا کے رکھتا ہوں، جیسے انہوں نے کہا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ تمہاری اس صورت سے محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہا؟ تمہاری اس صورت سے محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی، اور اللہ تعالیٰ کی اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورۃ الشورى آیہ نمبر 11۔ اس سورت کو آپ ہمیشہ، اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ نے اپنے لیے کہا کہ میں سنتا ہوں، بصارت دیکھنے کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ میں دیکھتا بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں طاقتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں۔ تو بات ہمارے پاس وہی ہے کہ یہ جو آیت ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 11، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو چیزیں اپنے لیے ثابت کی، کہا کہ میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں، اور اس سے قبل اپنی مماثلت کی نفی کی ہے۔ پہلے تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ آیت کا یہ ٹکڑا ہے لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسے کوئی نہیں ہے، اور پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں۔ تو یہ آیت دلیل ہے کہ صفات کو ثابت ماننے سے تشبیہ لازم نہیں آتی۔ لوگوں کا ہمیشہ یہ ڈاؤٹ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم سننے والا مانیں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والا مانیں گے، تو اللہ ہم جیسے ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو یہ آیت جس میں اللہ نے پہلے تو یہ نفی کر دی کہ میں کسی جیسا نہیں ہوں، پھر کہا کہ میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو ہم سنتا اور دیکھتا اگر بولتے ہیں تو اس سے تشبیہ لازم نہیں آتی ہے۔ اور کوئی بھی چیز اپنی ذات، اپنی پرسنالٹی، اپنی صفات، اپنے ایٹریبیوٹس، کوالٹی اور افعال میں، اپنے ایکٹیویٹیز میں اللہ تعالیٰ سے مشابہت نہیں رکھتی۔ ماشاء اللہ، کتنا اچھا بیان ہے۔ خالی اتنا لفظ، اتنا جملہ آپ یاد رکھ لیں تو بس، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی بھی چیز اپنی ذات میں، اپنی پرسنالٹی میں، اپنی صفات میں، کوالٹیز میں، ایٹریبیوٹس میں، اور اپنے افعال میں، اپنے ایکٹیویٹیز میں اللہ تعالیٰ سے مشابہت نہیں رکھتی، اللہ جیسے نہیں ہو سکتی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہے جس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں۔ اس کے بعد یہاں انہوں نے کہا کہ توحید اسماء و صفات دو ارکان پر قائم ہوتی ہے۔ اسماء و صفات کا پورا چیپٹر دو چیزوں پر بیس کرتا ہے، جو کہ اس آیت اور سورہ اخلاص میں جمع ہے۔ اسی لیے ہم بار بار آپ کو بولتے ہیں کہ سورہ اخلاص شرح کے ساتھ پڑھ لیں، اور یہ آیت بھی آپ اچھی طرح پڑھ لیں، یہ آیت بھی آپ اچھی طرح پڑھ لیں، اور وہ ہے، دیکھیے، بغیر تعطیل کے تنزیہ، اس کے بعد بغیر تمثیل کے اثبات، یہاں بھی دو چیزیں ہیں۔ وداؤٹ ایگزامپل ہم لوگ ثابت کریں گے، تو ہم تمثیل نہیں دیں گے، اوکے، اس بات کریں گے۔ اس بات کے معنی ہم مانیں گے، ثابت کرنا، اس بات کے معنی ثابت کرنا، ہم ثابت کریں گے کہ اللہ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔
لیکن کیا نہیں کریں گے؟ تمثیل، مثال نہیں دیں گے. کیسے سنتے ہیں وہ مثال ہم نہیں دیں گے. تو جو کوئی ان اسماء و صفات میں سے کسی ایک چیز کا انکار اور نفی کرے، یہ کون کر سکتے ہیں؟ ایسا کرنے والوں کا نام کیا ہے؟ معطلہ ہیں. معطلہ کا معنی سرے سے اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار ہی کر دینا. بولا کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے کہ اللہ سنتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں. بولا کہ کیوں بھائی، کیوں نہیں مانیں گے جبکہ اللہ نے سورۃ الشورى آیہ نمبر 11 میں کہا ہے. بولا کہ ہم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تشبیہ لازم ہو جائے گی، اسی لیے ہم نہیں مانتے. تو وہ لوگ معطلہ ہیں. تو اسی لیے کہا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، معطلہ مومن نہیں ہو سکتا. اور ایسے ہی جو ان کی کیفیت بیان کرے، تو اسی لیے ہم نے بتایا تھا تشبیہ نہیں ہے، تکییف کیفیت بیان کرنا وہ بھی نہیں ہے، یا مخلوق کی صفات میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دے وہ بھی نہ دے کہ مشبہہ ہے. مشبہہ، معطلہ، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بلند و بالا ہیں جو کچھ یہ ظالم کہتے ہیں. ایسا کہنے والے ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی جو صفات یا مشبہہ ہیں، یا تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی. اس پورے چاپٹر میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ایک سورہ اخلاص، دوسرا سورۃ الشورى آیت نمبر 11. اوکے. اب شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض اہل علم نے توحید کی 3 اقسام کے بجائے صرف 2 قسمیں بیان کی ہیں، اور توحید اسماء و صفات کو توحید ربوبیت میں داخل کر دیا ہے. اس اعتبار سے یہ دونوں اقسام توحید عملی میں شامل ہیں. توحید علمی، توحید عملی، یہ بھی ایک تقسیم ہے. ایک تقسیم وہ ہے جو ہم نے پڑھا، توحید الالوہیہ، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات. ایک تقسیم یہ ہے توحید علمی، توحید عملی. توحید عملی میں دونوں آ جاتے ہیں، اسماء و صفات اور ربوبیت. اور فرمایا کہ آپ چاہے تو کچھ بھی بول لے سکتے ہیں. آپ توحید علمی بولو، توحید وہ 3 قسم بولو، توحید الوہیہ، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، یا ایسے بولو توحید علمی، توحید عملی، کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور اس کی منتہا ایک ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، کیونکہ دونوں تقسیم کی صورت میں مقصود واضح ہے. تو توحید کی دونوں قسم آپ بول سکتے ہیں، دونوں طرح سے آپ اس کو جیسے چاہے آپ بول سکتے ہیں. اچھا، اور فرمایا اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، آپ جیسے چاہے بولیں، کیونکہ دونوں تقسیم کی صورت میں مقصود واضح ہے. جب ہمیں یہ علم ہو گیا کہ توحید کے 3 اقسام ہیں، تو کیا ہو گیا؟ 3 اقسام ہیں. اگر پہلی بات کے حساب سے توحید الالوہیہ، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، یا ہم مانتے ہیں کہ چلو 2 ہی قسم مانیں گے، توحید علمی، توحید عملی. توحید علمی، توحید الوہیہ، توحید عملی، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، دونوں مل کر ایک. تو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ان 3 میں سے ہر ایک قسم کی کچھ ضد اور الٹ بھی ہوتی ہے. یہ جو 3 قسم ہیں اس کا اپوزٹ بھی آتا ہے، جس کی موجودگی میں توحید کی نفی ہوتی ہے. آپ توحید کو جانتے ہیں تو اس کو اپوزٹ، اس لیے کہ اندھیرے کو دیکھ کر اجالے کی قدر معلوم ہوتی ہے، جاہل کو دیکھ کر عالم کی قدر معلوم ہوتی ہے. جب تک آپ مخالف چیز کو جانیں گے نہیں، اچھی چیز آپ کی پہچان میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. جب ہمیں علم ہو گیا کہ توحید ربوبیت، تو جب بھی ہم رب کا معنی بولتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی رب کا 3 معنی جواب دیا. ہاں، خالق، مالک، مدبر. تو ربوبیت کے رب کے 3 معنی ہیں، کریٹر، پلانر
اینڈ اونر، تین معنی ہمیشہ آتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں، یہی بات انہوں نے کہی۔ ربوبیت تخلیق، خالق کے معنی میں ہے، رزق رازق، رزق دینے والا، یہ بھی آتا ہے، زندگی اور موت کی عطا، تدبیر، امور کائنات میں تصرف میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا اور یکتا ماننا۔ یعنی توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان تینوں چیزوں میں اللہ کو اکیلا مانیں۔ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ ہم گیارہویں نہیں کرتے کہ فلاں ولی کی برکت سے ہماری رزق میں برکت ہو جائے گی، ہم لوگ نہیں، ہم لوگ بولتے رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور زندگی اور موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تدبیر ساری کائنات کو اکیلا اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ ہم صوفیوں والا عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے ہر گلی میں ایک ولی ہے، اللہ تعالیٰ کے طرف سے لوگوں کو اللہ نے بہت ساری چیزیں دے دی ہیں، وہ کچھ اختیار رکھتے ہیں، ایسے سارے جس کو انہوں نے دیا ہے نام ابدال، اولیاء ابدال، یہ لوگ کائنات میں تصرف کرتے ہیں۔ پھر بچ کر کیا رہ گیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں آپ اللہ تعالیٰ کو اکیلا مانیں۔ پیدا کرنے والا اللہ اکیلا ہے، رزق دینے والا اللہ اکیلا ہے، زندگی اور موت دینے والا اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تدبیر کائنات، سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب اور کرنا، یہ سارے تصرفات اللہ تعالیٰ اکیلا کرتا ہے۔ اچھا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کی ضد یہ ہے، اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ مخلوقات میں سے کسی ایک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے جو کوالٹیز ہیں، جو خاص چیزیں ہیں، کسی خصوصیت کو تسلیم کرنا، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، کوئی ایک چیز بھی آپ اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز ہیں، جو مطلب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، کسی اور کے تعلق سے ہم نے سوچا کہ اللہ فلاں چیزیں پیدا کرتا ہے، فلاں چیزیں کوئی اور پیدا کرتا ہے، تو مشرک ہو گیا انسان۔ جیسے انہوں نے کہا مثلا مخلوق میں سے کسی ایک کو خالق ماننا، خالق کریٹر اللہ تعالیٰ ہے، اکیلا ہے، کسی اور کو ہم نے مانا کہ نہیں یہ لوگ بھی کچھ کر سکتے ہیں، یا اس کے لیے کائنات میں تصرف اور تدبیر تسلیم کرنا۔ جیسے ہم نے کہا کہ فلاں ولی کسی قبرستان سے جا رہے تھے، تو کسی خبر پر ایسے ٹھوک مار کر اٹھ جا، خبر میں سے قوال تھا جو اٹھ کر بیٹھ کر قوالی گانے لگا، بولا کہ ہمارے اولیاء کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ملک الموت کے ہاتھ سے وہ انسانوں کی جانوں کی تھیلی لے کے ایسے پھینکیں گے تو سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ بولا کہ یہ کہانیاں سننے کے لیے اچھی لگتی ہیں، لیکن شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ کسی کو زندگی دینا، کسی کو موت دینا، کسی کو مال و دولت دینا، کسی کو صحت دینا، بیماری دینا، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ تو جس کے ہاں ان میں سے کوئی بات پائی گئی، اس نے توحید کے مخالف کام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس نے خالق مانا، مالک مانا، مدبر مانا، پلانر مانا، تو اس نے اللہ تعالیٰ اور وہ اللہ تعالیٰ کی کامل ربوبیت کا منکر ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے اس کا وہ منکر ٹھہرا۔ کوئی انسان اس وقت تک ربوبیت میں موحد نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت میں ایکتا نہ مان لے، اونلی، یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ خلقت میں، اس کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور اس میں اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔
تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ جو سارا چیپٹر ہے، یہ جو ہم نے پڑھا ہے، یہ جو سارا چیپٹر یہاں سے ہے، کہاں سے؟ یہ ایک تو ربوبیت جسے کہتے ہیں، ربوبیت کی تعریف بھی ہے، ربوبیت کا اپوزٹ بھی۔ ربوبیت کا جو اپوزٹ ہے، اس اپوزٹ میں لوگ کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، آج مسلمانوں کی جو بعض سوسائٹیاں ہیں، بعض مسلمان ہیں، یقیناً وہ ربوبیت کے خلاف کرتے ہیں۔ کسی کے درگاہ پر بچے مانگنے جائیں گے، ارے اللہ خالق ہے، بچے درگاہ والے سے کیوں مانگ رہے ہو؟ اور 11ویں کریں گے کہ کاروبار میں برکت ہوگی، فلاں ولی ہماری کمائی میں برکت دے گا۔ اور تدبیر میں بھی ان کا یہ ہے کہ فلاں موت و حیات کا مالک ہے، فلاں آدمی فلاں کام کرتا ہے، ایسے بولتے ہیں۔ تو آگے چل کر انہوں نے کہا جب ہمیں توحید اسماء و صفات کا علم ہو گیا کہ وہ اللہ تعالی کے لیے، اور توحید و اسماء و صفات کا خلاصہ انہوں نے یہاں بیان کیا ہے۔ دیکھیے، جب ہمیں توحید و اسماء و صفات کا علم ہو گیا، آپ نے اچھی طرح جان لیا توحید اسماء و صفات کسے کہتے ہیں، کیا ہے وہ؟ اللہ تعالی کے لیے اسماء حسنہ، اللہ کے لیے جو اچھے اچھے نام ہیں، صفات عالیہ، اللہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، صفات ہیں، اس کو ثابت کرنا، اور اس سے ہر قسم کے نقص اور عیب کی نفی پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر یا صفات کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے منزہ اور پاک ہے۔ منزہ کے معنی بالکل کلین، اللہ تعالیٰ منزہ، تنزیہ، پاک ہے، جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق جو چیز نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ چیز نہیں جوڑیں گے۔ اور اس توحید کی ضد ان چیزوں کا انکار کرنا جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ذات کے لیے ثابت کی۔ توحید الربوبیہ کا ضد کیا تھا؟ کسی کو خالق ماننا، کسی کو مالک ماننا، کسی کو مدبر ماننا۔ توحید اسماء و صفات کا ضد کیا ہے؟ اس کا ضد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ذات کے لیے ثابت کیا ہے، آپ اسے نہیں مانے۔ بولے ارے نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم کہیں گے کہ اللہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اللہ کی تشبیہ لازم آ جائے گی۔ یا کسی ایسی چیز کو ثابت کرنا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات سے نفی کی ہے، مطلب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، تو آپ اس چیز کو ماننے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے اس کو نفی کر رہے ہیں، کہا کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے ثابت کیا ہے آپ اسے مانیں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت نہیں کیا ہے آپ اسے نہ مانیں۔ یہ دیکھیے، جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اور اس توحید کی ضد ان چیزوں کا انکار کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ثابت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے جو جو چیزیں ثابت کی ہیں اسے آپ مانیں۔ اچھا، یا کسی ایسی چیز کو ثابت کرنا جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے نفی کی ہے۔ ذات کا مطلب پرسن، اللہ تعالیٰ کی جو ذات شریفہ ہے، تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ایسی چیز کو ثابت مانتا ہے جس کی اس نے اپنے ذات سے نفی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نہیں میں اس طرح نہیں ہوں، تو آپ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یا پھر ایسی چیز کی نفی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ثابت کی ہے، تو وہ توحید اسماء و صفات کی مخالف باتوں میں سے ہے۔ یہ سارے پیراگراف کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو اپنے لیے مانا ہے ان باتوں کو آپ مانیں۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کی خلقت پر اعتراض کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا، ایسا بنانا تھا، ایسی ساری چیزیں بولنے کے ہم حقدار نہیں ہیں۔ اوکے، اس کے بعد ہمارے ساتھ یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے
قرآن سے بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں، قرآن سے اس کی بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں، اس کو ہم سن لیتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے قرآن سے کیا مثالیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک موقف پر قرآن سے مثالیں پیش کرتے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو باتیں ہم نے آپ سے کہی ہیں اس کے دلیل کے طور پر ہم قرآن سے باتیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے علم کو ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے۔ تو میرے جتنے بھی میرے ساتھ ہیں، اللہ سب کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے علم اللہ کے لیے علم جب بولا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب علم بولا جاتا ہے تو علم کے لیے ساتھ ایک لفظ جوڑا جاتا ہے، علم ازلی۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کیا بولتے ہیں؟ حکیم نہیں، علم اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم ہے علم ازلی۔ جس علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے وہ علم ازلی ہے۔ ازلی کا مطلب کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے، کیسی تھی، کیسے ہوگی، ایسے نہیں ہوگی تو کیسے ہوگی، سارا علم اللہ تعالیٰ۔ بہت ساری چیزیں اگر کوئی بتائے تب ہم جانتے ہیں، نہ بتانے سے پہلے کچھ نہیں جانتے۔ کوئی ہم کو بتائے، حادثہ واقع ہونے کے بعد ہم لوگ کو معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے۔ اگر ہوگا تو کیسے ہوگا، نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا، ہوا تو کیسے ہوا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس کے دلیل کے طور پر انہوں نے قرآن مجید کی آیت یہاں پیش کی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن لَّمْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ یہ ہے سورہ نمبر 41۔ سورہ نمبر 41 کون سی سورت ہے؟ سورۃ فصلت، آیت نمبر 23 اینڈ اس کے بعد والی آیت۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ قرآن کی آیت، اوکے نا؟ تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا، اور بالآخر تم نقصان پانے والوں میں سے ہو گئے۔ اس قرآن کی آیت کا یہ ترجمہ ہے۔ اچھا، تو یہ دیکھیے تمہاری اس اعتقاد فاسد اور گمان نے اللہ کو ہمارے بہت سے عملوں کا علم نہیں ہوتا، وہ غلط ہے، عمل لکھا وہ غلط ہے۔ تو انہوں نے کیا لکھا ہے کہ ہم کو بہت سارے کام کرتے ہیں، اللہ کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہی تمہارا مسٹیک ہے جس کی وجہ سے تم نقصان پا گئے، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس کی شان نزول میں ایک روایت ہے، دیکھیے شان نزول، سبب نزول سے تو کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس 2 قریشی اور ایک ثقفی، قبیلہ ثقیف کا ایک آدمی، 2 قریشی یا 2 ثقفی 1 قریشی جمع ہوئے، فربا بدن، یعنی وہ بہت موٹے تھے، بہت موٹے تھے، خلیل الفہم، عقل رتی تھی، باڈی بڑا تھا، عقل چھوٹی تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا تم سمجھتے ہو ہماری باتیں اللہ سنتا ہے؟ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو ایک نے کہا کہ کیا بھئی ہمیں بات کر لیتے نا، اللہ ہماری باتیں سنتا کی۔
دوسرے نے کہا کہ ہماری جہری باتیں سنتا ہے اور سری باتیں نہیں سنتا. بولا نہیں نہیں، ہمیں زور سے بولے تو اللہ سن دیتا، چھپ کے بات کرے تو اللہ سنتا نہیں. تو ایک اور نے کہا کہ اگر وہ ہماری جہری اونچی باتیں سنتا ہے تو ہماری سری پوشیدہ باتیں بھی سنتا ہے. بولا ویسا نہیں بھائی، اللہ تعالی اگر ہماری چپ کے باتیں سنتا ہے تو زور کی باتیں بھی سنتا ہے. جس پر اللہ تعالی نے آیت نازل فرما دی وما کنتم تستترون. یہ آیت اللہ تعالی نازل فرما دی، اس کا سبب نزول ہے. تو اللہ تعالی کے پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور ہماری ساری باتوں کو سنتا ہے. اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ نہیں بعض باتیں سنتا ہے تو وہی ہو گیا جو کافروں نے عقیدہ رکھا، وہی باتیں ہو گئی. اس کے بعد والی آیت ہے، دیکھیے اس کے بعد والی آیت فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور اگر یہ عذر اور معافی کے خواستگار ہوں تو تب بھی معذور معاف نہیں رکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. تو یہ قرآن کی آیت تھی. اس سلسلے میں نے ترجمے کے لیے آپ کو ادھر لے گیا تھا. پھر ہم اپنی کتاب کی طرف واپس آتے ہیں. تو ان لوگوں کو ملنے والی ان سزاؤں پنشمنٹ کا سبب اور اصل بنیاد اللہ تعالیٰ کی اس فرمان میں موجود ہے وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ. لیکن تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا. ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہ چھوٹی سی آیت اگر ہم لوگ اس پر ایمان لا لیں 100% ہمارا ایمان کہ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو جانتا ہے، اگر یہ بات سارے والبر جتنے نوجوان ہیں، یوتھ ہیں، سب کو معلوم ہو جائے، بچے اور بچیوں، تو وہ اپنے موبائل میں ادھر ادھر بھٹکیں گے، ایسے ویسے سائٹس میں چلے جاتے ہیں، شارٹس میں چلے جاتے ہیں. یہ ایسی چیز میں شک کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ثابت کی ہے، اور وہ ہے اس کے علم کا محیط ہونا. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کا محیط ہونا. یعنی محیط ہونا کا مطلب اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، اور وہ ہے اس کا علم کا محیط اور شامل ہونا. بے شک اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو وسیع اور شامل ہے. اب اگر آپ کوئی نہیں مانتا ہے جو اس نے اپنی ذات کے لیے ثابت کی ہے تو اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے. جیسے کوئی بولے، جیسے وہ زمانے کے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم زور سے بولیں تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے، چپ کے بولیں تو اللہ کو نہیں معلوم ہوتا ہے. اگر ایسا کوئی سوچے گا تو وہ غلط ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ رحمان کے منکر ہیں. تو آپ لوگ اس کا مختصر نوٹ کرتے رہیں تاکہ یاد رہے، ورنہ بھول جائیں، یاد نہیں رہے گا. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے ثابت ہے، اس علم کو اگر آدمی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. وہی بات ہم بتا رہے ہیں. پس اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم گرامی الرحمن کے انکار کو کفر سے تعبیر کیا ہے. اگر کوئی بولتا اللہ بڑا ظالم بھائی، العیاذ باللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرتا ہے. اللہ نے جب کہا کہ نہیں ہم بندوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی الرحمن، اللہ نے اپنے آپ کو الرحمن کہا، مشتق من الرحمہ، رحمت سے نکلا ہے. اللہ بڑا مہربان ہے، ہم لوگ مرسی، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے. تو وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم گرامی الرحمن کے انکار کو کفر سے تعبیر کیا ہے. دوسری مثال
اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیز کا اثبات جس کی اس نے اپنی ذات سے نفی کی. یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی سسٹرز. کیا بات ہمارے ساتھ تھی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے علم کو ثابت کرنا. آپ اللہ تعالیٰ کے علم کو ثابت نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی ایک چیز کی بھی نفی کرتے ہیں، تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، جیسے انہوں نے بتایا. ایک دوسری مثال انہوں نے یہاں دی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت نہیں کی ہے اسے آپ ثابت کریں. مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کہا لم یتخذ صاحب، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے جورو بچے نہیں بنائے. اللہ کی نہ جورو ہے، اللہ کے نہ بچے ہیں. تو دیکھیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ پیش کر دیا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ جنا گیا. ہاں، بات ختم ہو گئی. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کہا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اللہ تعالیٰ لوگوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے. جیسے عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بنا لیا ہے؟ بیٹا بنا لیا ہے. تو یہ سورہ نمبر 19 کون سا ہے ذرا بولیے مجھے. سورہ نمبر 19 کون سا ہے؟ سورۃ مریم. یہ تو آسان ہے، اس کے بارے میں کیا بھی زیادہ دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے. سورۃ مریم یہ سورت آسان ہے، آیت نمبر 88. اور چونکہ سارا ذکر سورہ مریم میں وہی ہے اس لیے وہ بول دیے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، جبکہ اللہ نے اپنے لیے کہا کہ لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو پیدا کیا ہے نہ کسی کو اللہ نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے. اور لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں جیسے کرسٹ. اور کافر بولے رحمان نے اولاد اختیار کی ہے. ان لوگوں کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیز ثابت مانی جس کی اس نے اپنے ذات سے نفی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ نہیں بھائی میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں. تو اللہ نے بیٹے کے ہونے سے اپنے ذات کی تنزیہ بیان کی. بیٹے کی ضرورت کسے پڑتی ہے؟ آدمی کو پڑتی ہے. میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹا چلے گا، بیٹا میرے لیے کمائی کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جئتم شیئا ادا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جئتم شیئا ادا، تم نے کتنا بڑا کام کیا ہے. لقد جئتم شیئا ادا، اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ جو ایسی بات جس کا خطرہ بہت بڑا ہے، کیا بات تم نے کہہ دی. یہ جو کرسمس کے موقع پر اللہ کا بیٹا بنانا، اس کے لیے کیک کا استعمال کرنا، اور مسلمان کے بچے اسکولوں میں جا کر اس ڈراموں میں حصہ لینا، یہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں. سارے لوگ اس میں آ جائیں. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. ارے کتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قریب ہے کہ تمہاری اس بات کی وجہ سے آسمان بھی پھٹ پڑے اور زمین پھٹ جائے، شق ہو جائے. پھٹ پڑنا شق ہونا دونوں میں فرق ہے. پھٹ پڑنے کا معنی ایسے بالکل روئی کی طرح ایسے اڑ جائے. ہاں، اس کے لیے انگلش میں لفظ ہے لیکن میں بولنا نہیں چاہتا. ہر لفظ تھوڑے الفاظ نہیں بولے تو اچھا ہے زبان سے. نہیں تو پھٹ پڑنا وہ الگ ہے. شق ہونے کے معنی دو ایسے الگ الگ ہو جانا، جیسے زمین ایسے پھٹتی ہے، دو شق ہونا، دو شق ہونا، پھٹ جانا. اور پہاڑ گر جائیں، پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ کیا ہو جائیں؟ گر جائیں. دیکھا، اگر اللہ کا بیٹا ہم مانتے ہیں تو کتنا
یہ ہوتا ہے اس کا، دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ پہاڑ گر جائیں گے، تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال، پہاڑ جو بڑے بڑے ہیں وہ ڈیمولش ہو جائیں گے، یعنی وہ ڈھہ کر مسمار ہو جائیں گے، کلاپس ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر آپ نے رحمان کی اولاد بتائی، اللہ اکبر، کتنا بڑا پاپ یہ عیسائی کر رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اسماء ناؤن، صفات ایٹریبیوٹس میں خلل، ڈسٹرب اس وقت واقع ہوتا ہے جب اس کے لیے کوئی ایسی چیز ثابت مانی جائے جس کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں بھائی اس کو میرے ساتھ مت جوڑو، میں ایسا نہیں ہوں، آپ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا ایسی چیز کی نفی کی جائے جو اس نے اپنی ذات کے لیے ثابت مانی، یا ایسی چیز کی نفی کی جائے جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے اسے آپ مانے نہ، اللہ نے جو اپنے لیے نہیں مانا ہے، نہیں ثابت کیا، اسے آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں، تبھی یہ چیز ڈسٹرب ہوتی ہے۔ جتنا اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے اسے آپ مانیں، اللہ نے جس کی نفی کی ہے اسے آپ نہ مانیں، تو قصہ ختم ہے۔ یہ دیکھیے تیسری قسم توحید الوہیت۔ اب تک جو ہم بات کر رہے تھے توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، بات ختم ہوگی، مثال دے کر ہوں۔ توحید الوہیت یہ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ توحید ربوبیت مکے کے قریش بھی مانتے تھے، غلطی کہاں کرتے تھے؟ توحید الوہیت میں کرتے تھے، یعنی عبادت میں اللہ تعالی کی انفرادیت اور ایکتائی بجا لانا۔ جب اللہ تعالی ہی خالق ہے، جب اللہ تعالی ہی مالک ہے، جب اللہ تعالی ہی مدبر ہے، اس میں وہ اکیلا ہے، تو عبادت بھی اللہ اکیلے کی ہونی چاہیے، اس میں کیوں شریک کر رہے ہو؟ اور اس کی ضد یہ ہے، اپوزٹ یہ ہے کہ امور عبادت میں، عبادت کے جو معاملات ہیں ان میں سے کوئی چیز غیر اللہ کے لیے بجا لائی جائے۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، مسجد میں سجدہ کرنا ہے، کسی درگاہ پر کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے لیے جو سجدہ ہونا چاہیے آپ نے وہاں کیا۔ ذبح اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی درگاہ پر، کسی چبوترے پر، کسی مزار پر ذبح اگر ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ اس نے شرک کیا۔ مصیبت میں اللہ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ، تو جو کوئی غیر اللہ، ادر دین اللہ، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کے لیے ذبح کرتا ہے، اور جو کوئی غیر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، یا ادر دین اللہ سے مشکل کشائی چاہتا ہے، یا غیر اللہ کے نام کی نظر مانتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بال مونڈے نہیں گئے ہیں، بچہ پیدا ہو لیکن بال نہیں نکالے۔ آپ نے کبھی پوچھا ہوگا کہ بھائی بال اتنے لمبے ہو گئے، آپ نے بال نکالے کیوں نہیں بچے کے؟ انہیں نہیں، ہم نے منت مانی ہوئی ہے فلاں درگاہ کے پاس جا کے وہاں مڑنا ہوگا اس کے بال، انہوں نے منت مانگ لی۔ یہ چیز غلط ہے۔ ہاں، یا غیر اللہ کے نام کی نظر مانتا ہے، تو بے شک ایسا کرنا توحید کو ختم کر دیتا ہے۔ یا غیر اللہ کے نام کی نظر مانتا ہے تو بے شک ایسا کرنا توحید کو ختم کر دیتا ہے۔ کیا ہے؟ بلکہ ایسا کرنے سے سارا دین باطل ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اور بے شک آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف کہ اگر آپ نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، ضرور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر والوں میں سے ہو جا۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔